یہ اس زمانے کی بات ہے جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ہر ریاست اور ہر صوبے پر انگریزوں کا قبضہ ہوتا جا رہا تھا۔ تب ایک نوجوان آندھی کی طرح آتا اور طوفان بن کر چلا جاتا تھا۔ اس کا اصلی نام کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسے پورے دستے کے ساتھ اکیلا لڑتا، پورے دستے کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھ کر عینی شاہدین نے اسے جنگجو کا نام دے رکھا تھا۔ جنگجو نہ صرف قوم سے جنگ لڑتا تھا بلکہ ان مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کو بھی مارتا تھا جنہوں نے غدار بن کر انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ دولت و شہرت اور اقتدار کے لالچ میں ان سے ملے ہوئے تھے۔ یہ ایک بدترین تاریخ بن گئی تھی کہ ایک دن ایک مغل بادشاہ کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے ہندوستان میں تجارت کی اجازت مانگی۔ اس وقت کا بادشاہ انگریزوں سے شاید واقف نہ تھا۔ اس نے انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ انگریزوں کا پہلا قدم تھا جو وہ ہندوستان میں تجارت کے نام پر رکھ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ میں 10 انگریز ہندوستان میں تھوڑا سا تجارتی مال لے کر داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے وفود آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کی اچھی خاصی تعداد ہندوستان میں آ گئی اور وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا منصوبہ اور خواب ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان کے ساتھ تجارتی مال میں نہ صرف تجارتی مال ہوتا تھا بلکہ جدید ترین اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ انگریزوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے اسلحے کے گوداموں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ہندوستان کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے تھے کیونکہ یہاں پر معدنیات، سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور بے شمار دولت تھی۔ لہٰذا اس سونے کی چڑیا کو لوٹنے کا مکمل پروگرام بنا کر انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور اب ان کی اپوزیشن اس قدر مضبوط ہو گئی تھی کہ وہ ایک جاں ہو کر اپنے خواب کی تعبیر پا سکتے تھے، اور یہی ہوا۔ ایک دن ایک ریاست پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ریاست کے راجا کو مار کر پوری ریاست پر اپنا عمل دخل کر لیا، اس کی حدود پر اپنے فوجی تعینات کر دیے۔ یہیں سے ہندوستان پر ان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ انگریز سب سے زیادہ چلاک، عیاش، مکار، غدار قوم ہے، لہٰذا انہوں نے ان تمام خوبیوں اور صفات بروئے کار لاتے ہوئے حکومت کی بنیاد ڈالی اور کامیاب ہوئے۔ جتنا عرصہ انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے قیام کیا، اتنے عرصے انہوں نے ہندوستان کے باسیوں، راجاؤں اور بادشاہوں کے چال چلن، طور طریقے، رہن سہن دیکھ لیے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ لالچی لوگ ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، عیاش ہیں۔ لالچی اس طرح ہے کہ ذرا سا روپوں کا لالچ دے کر ایک راجا دوسرے راجا کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور وہ بآسانی غداری پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انگریزوں کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی یہی کیا، بڑے بڑے راجاؤں کو خرید لیا، اور اگر راجا نہ بک سکا تو ان کے مشیروں اور وزیروں کو خرید کر انہوں نے انہی کے خلاف ان کو لڑوایا اور شکست دے کر حکومت حاصل کی۔ اقتدار کے بھوکے اس طرح تھے کہ ایک بیٹا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنے بادشاہ باپ کو مار دیتا تھا، ایک بھتیجا اقتدار کی خاطر اپنے چچا کو مار کر حکومت سنبھال لیتا تھا۔ لہٰذا اس بدترین مثال نے انگریزوں کے حوصلے بڑھا دیے تھے، اور انہوں نے بھی بیٹے کے ہاتھوں باپ کو، بھائی کے ہاتھوں بھائی کو اور بھتیجے کے ہاتھوں چچا کو قتل کرا کے حکومت حاصل کر لی۔ قاتل کو یا غدار کو پہلے تو انگریزوں نے لالچ دیا کہ وہ ساری ریاست اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن جب قاتل بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے کو ریاست کی حکومت دینے کی بجائے غداری کا انعام موت کی شکل میں دیا۔ ان معاملات میں میر صادق اور میر جعفر کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ کام لینے کے بعد انگریزوں نے گولوں کی جگہ توپ کے دہانے بھر کر پاش پاش کر دیا، اور کسی کے منہ میں سونا چاندی پگھلا کر ڈال دیا، اور کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندان میں بند کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی عوام اور خواص کی عیاش طباعی کا اندازہ اس طرح لگایا کہ انہوں نے ملاحظہ کیا، ایک ایک بادشاہ نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ 10 یا اس سے زیادہ کنیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ عورت کے پیچھے سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اور بادشاہتیں ختم ہوئی ہیں۔ لہٰذا انگریزوں نے بھی اپنی عورتوں سے کام لیا، اور انگریز عورتیں بھی اپنے مردوں کے شانہ بشانہ اس مہم میں کام کرنے لگیں اور اپنے مردوں کے نقش قدم پر چلنے لگیں۔
इस तरह अंग्रेजों ने हर रियासत और सूबे पर कब्जा जमा लिया, राजाओं को कत्ल किया, बादशाहों को नज़रबंद किया और गद्दारों से काम लेकर इन्हें इबरतनाक सजाएं दी। लेकिन इसके बावजूद हिंद के इंसान न समझे और न संभले। अंग्रेजों के खिलाफ कई बहादुर मुसलमान खड़े भी हुए और उन्होंने मरते दम तक उनकी न सिर्फ मुखालफत की बल्कि इनसे निजात पाने और हिंदुस्तान को इनकी गुलामी से आज़ाद कराने की भरपूर कोशिशें की, और इसी काम को करते करते अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के नाम सरे फहरिस्त हैं। इन लोगों ने मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और आज़ादी की कोशिश की, लेकिन नसीब और अपनों की गद्दारी, दौलत के लालच, इक़्तिदार की भूख, अय्याशी की वजह से नुकसानात उठाने पड़े, यहाँ तक कि हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इन गद्दारों को भी कुछ ना मिल सका। अंग्रेज़ों ने उन्हें और आइंदा लोगों को नसीहत करने के लिए एक जुमला ज़रूर कहा, जो शख्स अपनी कौम से वफा ना कर सका वो भला गैर कौम से वफा कैसे करेगा। इस कदर बेगैरती पर हिंदुस्तान वालों की आंखें ना खुली और वो गफलत की नींद से बेदार ना हो सके। जंगजू भी इसी ज़माने में ज़मीन से निकल आया, किसी को पता नहीं था, लेकिन उसने हर तरफ लाशों के ढेर लगा दिए। जंगजू को अवाम पसंद करने लगी थी, वो हर दिल अजीज हो गया था क्योंकि उसमें बहुत सी खूबियां थीं। वो उन अंग्रेज़ों को पहले कत्ल करता था जिन्होंने ज्यादती में हद से ज़्यादा तजावुज किया हुआ था, और उन अंग्रेज़ों को भी कत्ल किया जो हिंदुस्तान की अवाम को अपना गुलाम समझते थे। 20-20 घंटे तशद्दुद करके मुशक्कत का काम लेते थे, पेट भर के खाना पीना भी नहीं देते थे और आराम की मोहलत भी नहीं मिलती थी। वो जिसको मर्जी चाहे कैद में रखते और उनकी मर्जी इतनी चलती थी कि वो जिस हसीन और जवान लड़की को चाहते उठाकर ले जाते थे। यूं अंग्रेज़ों के हाथों किसी भी शख्स की इज्जत व आबरू महफूज ना रही। अंग्रेज़ों की मनमानियाँ बढ़ती बढ़ती हद से तजावुज़ कर गई थी, लिहाजा जंगजू ने पहले ऐसे अंग्रेज़ों को निशाना बनाना शुरू किया जो जालिम के नाम से मशहूर हो गए थे। अंग्रेज़ों के पास हर किस्म का जदीद असलह मौजूद था। वो हिंदुस्तान में बंदूक और गोलियां लेकर आए। तोप अंग्रेज़ों ने मुतारिफ कराई, लेकिन जंगजू के पास फ़कत तलवार और ढाल के अलावा कुछ ना होता था। कभी कभी वो भाले का इस्तेमाल भी करता था। हफ्ते का दिन था, एक वायसराय अपनी फ़ौज के साथ कहीं जा रहा था। वायसराय बग्घी में सवार और उसके इर्द गिर्द घोड़ों पर मुहाफिज सवार चल रहे थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को गोरा कहा जाता था। गोरे आ रहे हैं, ये आवाज़ें लगाकर औरतें अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती थीं। कहानी का बाकी हिस्सा पार्ट 2 में।